بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ کچھ بڑی بریکنگ نیوز ہیں، 3 سے 4 بڑی بریکنگ نیوز دینے والے ہیں، اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا امپورٹنٹ دن تصور کیا جائے گا اگر جو آج بریکنگ نیوز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی پریشر یا ڈرامہ کریٹ ہو جائے تو اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے، کل جس طرح سے ڈرامائی انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا اور پی ڈی ایم کو شکست دی گئی، آج عدالت میں جو کچھ ہوا اس ویلاگ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 خبریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شیئر کرنے لگا ہوں، وہ بریکنگ نیوز ہیں، وہ بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ پاکستان کی سیاسی جو کیریئرز ہیں پولیٹیشنز کے، ان کی ڈائمنشنز چینج ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ڈائمنشنز چینج ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے ایک بار نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم کے چاروں شانے چت کر دی ہیں۔ آپ کو اس ویلاگ میں ہم ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ اگر چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ کل آپ کو پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے رات گئے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور رات گئے اعتماد کے ووٹ کو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم چیلنج کریں گے عدالت میں، کیونکہ انہوں نے رولز اینڈ پروسیجر کو فالو نہیں کیا، اپوزیشن وہاں پہ موجود نہیں تھی، اپوزیشن جبکہ خود بائیکاٹ کر کے گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دھونس دھاندلی سے یہ ووٹ لیا گیا۔ آج صبح جب عدالت میں آئے تو بالکل اپوزٹ دیکھا۔ آج صبح جب جسٹس عابد شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو جو علی ظفر ہیں، وکیل ہیں جو کہ پرویز الہی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اعتماد کا ووٹ رات لے لیا ہے، اور یہی کہا گیا تھا گورنر کی جانب سے۔ تو جسٹس عابد شیخ نے، جو کہ منصور صاحب ہیں گورنر کے وکیل، ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو منصور صاحب نے کہا کہ ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے ووٹ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے وہ لے چکے ہیں، ان کے پاس تعداد پوری ہے، ہم اپنی درخواست ہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ جس پر جسٹس عابد شیخ صاحب نے کہا کہ یہ درخواست تو پھر غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے معاملہ اسمبلی میں طے کر لیا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ معاملات عدالت کے بجائے اسمبلی میں طے ہوں۔ اس پر علی ظفر صاحب نے کہا نہیں سر، معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا گورنر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، کابینہ تحلیل کی جائے، وہ لیگل ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس جسٹس صاحبان نے کہا ہم اس سوال میں جاتے ہیں تو ہمیں پھر پوری ڈیٹیل سے سماعت کرنی پڑے گی، ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم کسی فیصلے پر آئیں گے۔ البتہ یہ سوال قانونی طور پر رائے ضرور رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ درخواست اپنی واپس لے چکے ہیں، وہ مان رہے ہیں، مطلب آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پرویز الہی کے لیے، تو کیا ضرورت ہے؟ علی صاحب نے کہا، بیرسٹر علی ظفر نے، کہ نہیں، اس پہ آپ کو فیصلہ دینا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ وہ جو درخواست ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن گورنر نے جو کیا تھا تاکہ آئندہ کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکے، تو عدالت نے جو نوٹیفیکیشن تھا گورنر کا وہ کل عدم قرار دے دیا۔ پی ڈی ایم نے اپنی ہار تسلیم کر لیا، اور یہ جو شکست ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے یہ مان لی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اگلا جو بریکنگ نیوز آپ کو دینی ہے، اگلا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ فیصلہ ملک کی تاریخ پر بڑا اثر انداز ہوگا، لیکن اس کو بتانے سے پہلے ایک چیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ 5 ایسے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو کہ اس ٹائم موجود نہیں تھے جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی۔ میں ایک ایک کر کے نام لے لیتا ہوں۔ یہ 5 لوٹے اور مزید نکل آئے ہیں، اور ان لوٹوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی سوچ لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی نیوز آپ کو دینی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں مومنہ وحید صاحبہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہوئی تھی، پھر انہوں نے حامد میر کے شو میں کہا کہ میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گی، عمران خان جس ایجنڈے کے تحت آئے ہیں وہ ایجنڈے پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اپنی سیاست کرتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر ہیں خرم لغاری صاحب، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کبھی اس طرف آتے تھے کبھی اس طرف جاتے تھے، تو ان کو جس طرف اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی وہ چلے جاتے تھے۔ پھر ہیں فیصل فاروق چیمہ صاحب، یہ تیسرے نمبر پہ ہیں جی۔ پھر دوست مزاری صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے پھر پوری سائیڈ لی تھی پی ڈی ایم کی۔ پھر ہیں چودھری مسعود صاحب۔ یہ 5 لوگ ہیں، ان 5 لوگوں کے خلاف، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سلیکٹ ہوئے تھے، ان 5 لوگوں کے خلاف ریفرنس بھیج دیا گیا، اعتماد کا ووٹ انہوں نے نہیں دیا جو چودھری پرویز الہی کو۔ الیکشن کمیشن میں ریفرنس ان کی ڈی سیٹنگ کے حوالے سے بھیج دیا گیا۔ اب ان 5 لوگوں کو الیکشن کمیشن فیصلہ کر کے ڈی سیٹ کر دے گا، اور تحریک انصاف سے ان لوگوں کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ لوٹے ہیں، پہلے بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے نور عالم خان صاحب اور دیگر اراکین نکلے ہیں پی ٹی آئی سے،
اب یہ 5 پنجاب سے نکل چکے ہیں. ان کے خلاف جو ہے ریفرنس تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا, ان کا بندوبست یعنی کر دیا. اگلی خبر جو امپورٹنٹ دیتے ہیں, دیکھیں معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا تھا. معاملہ تو اصل ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, کے پی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں. اب اصل امتحان پرویز الہی کا اب شروع ہوا ہے, اور وہ اصل امتحان ہے کیا پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کریں گے. وہ پرویز الہی صاحب جن کی عزت بچی ہے پی ٹی آئی کے اراکین کے ووٹس کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے 180 جو ہے وہ اراکین تھے پی ٹی آئی کے, اور 180 میں سے 5 اراکین یہ چھوڑ گئے تو 175 رہ گئے. 10 پی ایم ایل کیو کے تھے تو 185 ہو گئے, اور ایک انڈیپینڈنٹ نے ووٹ دیا تو 186 ہو گئے. اس طرح سے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. کیا پرویز الہی نے پہلے سے کوئی ڈیل کی ہوئی تھی؟ جس طرح سے لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پرویز الہی نے کہا تھا اعتماد کا ووٹ مجھے لے دو, میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا تاکہ میری عزت بچی رہے. پی ٹی آئی کے اندر سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں آ رہی ہیں, اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بریکنگ نیوز جو پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گی, پاکستان کے میں جو سیاست کے ڈائمنشنز ہیں ان کو تبدیل کر دے گی, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ آج شام کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ابھی یعنی یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے, اس پر ڈسکشن جاری ہے, اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت میں یہ فیصلہ تبدیل بھی کر لیا جائے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے اور ملکی حالات کو بھی دیکھا جا رہا ہے, اکنامک سچویشن کو بھی دیکھا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے, جس طرح سے رات گئے ووٹ آف کانفیڈنس ہوا, جس طرح سے انہوں نے اپنا بدلہ لیا. اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ رات گئے جو ہے نا یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. دونوں پنجاب اور کے پی قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے اس بات کو ہمیں بتایا کہ یہ پی ٹی آئی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ رات کو جو ہے وہ اسمبلی شام سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے ہمیں. لیکن اب کوئی ڈرامیٹک سین ہو جاتا ہے, قانونی طور پر تو کوئی نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس پہ عمران خان صاحب کو کنونس کر لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ آپ یار یہ کر لیں یہ نہ کریں, تو ہو سکتا ہے فیصلہ ڈیلے ہو جائے. البتہ ابھی تک کا فیصلہ ایز آف ناؤ یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں. اور میں جو مسکرا رہا تھا ویلاگ کے شروع میں, وہ اسی وجہ سے مسکرا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں بڑے عجیب معاملات دیکھنے کو آ رہے ہیں, اور وہ معاملات جو پہلے اس طرح سے نہیں دیکھے گئے. ایک سیاسی رہنما جو ہے وہ مل کر مقابلہ کر رہا ہے 11 جماعتوں کا بھی اور پاکستان کی آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ کا بھی. تو لیٹس سی, فنگرز کراس, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور جو بھی ہوگا ہم آپ کو اس ویلاگ کے تھرو گائیڈ کرتے رہیں گے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کوشش کریں اگر پی ڈی ایم کی جانب سے پرویز الہی کو نامزد کیا جاتا ہے امیدوار, پرویز الہی یا کاف لیگ اسے کنسیڈر کرے گی؟ قطعی طور پہ نہیں جی, قطعی طور پہ نہیں, یہ اٹل فیصلہ ہے. میں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا قطعی طور پہ نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.